پھر آپ دیکھیں کہ ایک مینڈیٹری سسٹم بنا دیا گیا رپورٹنگ کا کہ ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کاؤنسلرز ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے جہاں پر ان کو تھوڑا سا بھی ایبیوز یا نگلیکٹ نظر آیا، اس کو ہم کہتے ہیں پرسیوڈ ایبیوز اور نگلیکٹ، یعنی یہ نہیں کہ والدین نے واقعی کچھ بچے کو نگلیکٹ کیا ہے، لیکن جی کسی کو ذرا سا بھی محسوس ہو گیا ہے تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ 3-4 کیٹیگریز جو ہیں جو بچوں کے ارد گرد منڈلا رہے ہوتے ہیں ان کو بتا دیا ہے کہ آپ نے فوراً رپورٹ کر دینا ہے، فوراً بتا دینا ہے اور ہم ان کی ہیلپ کے لیے آئیں گے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسکول کریکولم ہے اس میں پیرنٹس کے پاس چوائس نہیں ہے۔ پاکستان میں ہم ہوتے ہیں اگر کسی اچھے اسکول میں آپ پڑھیں جو کہ اسلامک نہیں ہے اور وہاں پہ میوزک کلاس ہے، آپ جیسے ہی جا کر ان والدین کو کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ میوزک سنے، تو وہ فوراً اگری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کا بچہ میوزک کلاس میں نہیں جائے گا، ہم اس وقت اس کو کوئی اور ایکٹیویٹی دے دیں گے۔ لیکن بہت سارے اسکول یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے کریکولم میں اگر کوئی جینڈر آئیڈینٹی یا کوئی سیم سیکس فیملیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ وہاں جا کر آبجیکٹ نہیں کر سکتے کہ جی یہ ہمارے بچوں کو نہ پڑھایا جائے، وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو لاء ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ لاء کو بھی اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے کہ اس کو مائنورٹی لاء کے ساتھ ڈالا گیا ہے، یعنی مسلمان بھی مائنورٹی میں آتا ہے اور یہ جو LGBTQ ہے یہ بھی مائنورٹی میں آتا ہے۔ تو اگر ہم کسی جگہ آبجیکٹ کرتے ہیں تو صرف یہی نہیں کہ یہ والا لاء ہے اس کے لوگ سفر کریں گے، ہم بھی سفرنگ میں چلے جائیں گے۔ تو ایسا باندھ کے رکھ دیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ سب کنفیوز ہیں کہ ہم کیسے ان چیزوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ پھر یہ کہ کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر لیگل ریسٹرکشنز ہیں کہ آپ اسلامک پریکٹسز نہیں کر سکتے، مثلاً آپ جس بھی ادارے میں آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ وہاں پہ ماڈسٹ قسم کا حجاب یا کوئی بھی ڈریس کوڈ نہیں رکھ سکتے، آپ کو کوئی ڈائٹری اکوموڈیشن نہیں ملتی ہیں، بس آپ کو کہا جاتا ہے جو پکے گا آپ نے وہی کھانا ہے اور اسی جگہ پہ رہنا ہے۔ یہ کافی مشکل سچویشن ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ٹھیک ہے کچھ جگہوں پہ تو ظاہر ہے مسلمانوں کو کارنر کیا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، اور جب بھی میں یہ ایسے چیلنجز دیکھتی ہوں تو مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے جو ہمارا دین بتاتا ہے کہ دارالکفر میں رہنا پسند نہیں کیا گیا۔ اور میں اکثر دیکھتی ہوں کہ جب بھی یہ بات پاکستان میں رہتے ہوئے کہیں پہ بھی ڈسکس ہو تو بہت لوگ کہتے ہیں اچھا یہ دارالایمان ہے، یہاں پہ رشوت ہے، یہاں پہ گند ہے، یہاں پہ یہ ہے۔ لیکن جو بھی ہے کم از کم ہم ایک ایز کے ساتھ اپنے دین مذہب کو پریکٹس تو کر رہے ہیں، یعنی وہاں کے جو چیلنجز ہیں وہ اتنے بڑے چیلنجز ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ دارالکفر میں رہنا جو ہے وہ کس قسم کی پرابلمز ہماری لائف میں لے کر آتا ہے۔ ہاں ورلڈلی لیول پہ ہمیں پیسہ مل جاتا ہے، تھوڑی سی ایز آ جاتی ہے کہ ہم کمفرٹیبل طریقے سے رہ لیتے ہیں، کبھی کبھی کوئی ہماری فیملیز کے ایسے چیلنجز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو جاتے ہیں اور ہمیں جانا آنا پڑتا ہے۔ پھر میں وہی بات ہمیشہ سوچتی ہوں جو اللہ نے رزق جہاں جس کا رکھا ہوا ہے وہ پہنچ ہی جاتا ہے وہاں پہ۔ لیکن ان لوگوں نے جو وہ لاز بنائے ہوئے ہیں نا، ایک یہ اسپیکٹ بھی ہے کہ وہ جو لاز ہیں وہ انہوں نے اپنے حساب سے بنائے، یعنی ان کی فیملیز کے حساب سے مے بی اتنا کنٹرول ضروری تھا۔ لیکن ہم جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں اسلام، پھر ہمارا جو کلچرل بیک گراؤنڈ بھی بڑا رچ قسم کا ہے جس میں رچ پریکٹسز ساری فیملی کی طرف سے بچے کے ارد گرد آتی ہیں اور وہ کیسے بچے کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہیں، اس کی تربیت بھی کرتی ہیں، یہ عناصر جو ہیں ان کے پاس نہیں ہیں، اس لیے شاید ان کو وہ لاز بنانے پڑتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے، کیسے پیرنٹنگ کو بہت افیکٹو بنایا جائے اس ویسٹرن کلچر میں رہتے ہوئے اور ان سارے چیلنجز، لاز اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیئرز ہیں ان سب کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے۔ سب سے امپورٹنٹ کام، جو مرضی مسئلہ آپ کا ہے جو بھی ہے، آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے، اور اس کے اوپر بہت سا مٹیریل آن لائن اویلیبل ہے۔ میرے بھی آپ کو بہت سے لیکچرز مل جائیں گے ٹین ایج میں یا اس سے چھوٹی ایج میں بچوں کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ اچھا بلڈ کیا جاتا ہے، یعنی آپ ان کے ساتھ ایموشنلی ویل کنیکٹڈ ہوں، بچوں کو ایسا محسوس ہو کہ ہماری بات سنی جاتی ہے، ہم اپنے والدین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے نا اس چیز کو تھوڑا سا نا مکس اپ کر دیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بچے کے ساتھ ہمارا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہو تو اس کا مطلب ہے بچے کو اسکرین دے دو، لیٹسٹ فون دے دو اور اس کو آزادی دے دو اور اس کو روز پیزا برگر کھلا دو اور جی حضوری کرو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچے کی بات کو سننا،
اگر آپ کو کسی بات پہ اعتراض ہے تو مے بی اس وقت اعتراض نہ کرنا، آگے جا کر تھوڑی سی اس سے بات کر لینا، یا اعتراض کرنا تو بہت آسن طریقے سے کرنا، بہت ایک جیسے کہتے ہیں نا اپنی ٹون کو، اپنی آواز کو، اپنی گفتگو کو ٹونٹ سے بچا کے رکھنا. اور جب ہم بچوں کے ساتھ تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں تو بچے زیادہ ریسیپٹیو ہوتے ہیں کہ ہماری بات کو سمجھیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام جو بہت امپورٹنٹ ہے کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنا ہوگا. دیکھیں سارا دن اگر آپ یہ بات کریں میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں، یا اللہ مجھے نیند نہیں آتی، ہائے میں کیا کروں، میرے میاں ایسے، میاں کہہ رہے ہیں میری بیوی ایسی، کبھی ہم کہہ رہے ہیں کہ عجیب ہم جگہ پھنس گئے ہیں. تو آپ دیکھیں اب تو آپ رہ رہے ہیں نا، آپ کو چاہے کچھ عرصہ رہنا ہے یا لانگ ٹرم میں آپ کو وہاں رہنا ہے، تو آپ کو وہاں کا لاء کا بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ کو ان کی اداروں کی پالیسیز کا بھی صحیح طرح سے پتہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیرنٹل رائٹس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کے اندر یہ اعتماد ہونا چاہیے، آپ اتنے انفارمڈ ہوں کہ آپ ایک رسپیکٹفل طریقے سے کیسے جا کر اپنے وہاں کے جو بھی ادارے ہیں ایک انفلوئنشل پیرنٹ بن سکتے ہیں. یعنی میں نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے کہ جب میرے بچے کوئی اسلامک اسکول میں نہیں پڑھے، ایک ریگولر اسکول میں پڑھتے تھے، بٹ آئی ٹرائی ٹو بی انفلوئنشل پیرنٹ. جب میں جاتی تھی تو ویل کمپوزڈ ہونا، اگر مجھے کسی بات پہ اعتراض ہے تو اس پہ پوری اسٹڈی اور ریسرچ کر کے جانا، پھر یہ کہ نیٹ سے کچھ ان کے لیے آرٹیکل پرنٹ آؤٹ کروا کے لے کے جانا کہ میں یہ پڑھ رہی تھی، میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. اور آپ کے پاس تو اب اور بھی زیادہ آپشنز ہیں، بہت سے ایسے لیکچرز، بہت سی ایسی اسٹڈیز، ریسرچز ہوتی ہیں، آپ وہ پڑھیں اور بہت اوتھینٹک پیرنٹ کی طرح جائیں اور بات کریں کہ ان کو یہ لگے کہ ٹھیک ہے جی یہ ریلیجس پریکٹسز میں ہیں. اگر کسی ٹیچر کے دماغ میں اسلاموفوبیا بھی ہے، لیکن آپ سنت کے مطابق وہاں جا کر بہت آسن طریقے سے جب معاملات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کی بات سننا شروع کرتے ہیں، آپ کی ویٹیج جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے آپ کی کمیونیکیشن بہت پرو ایکٹیو ہونی چاہیے، یعنی بچوں سے آپ نے بہت سے جو وہاں پہ چیلنجز ہیں ان سے اوپنلی بات کرنی ہے، جو ٹیمپٹیشنز ہیں ان کو آرام سے ڈسکس کرنا ہے، اور ان کو اسلامک سلیوشنز دینے ہیں کہ وہ ان باتوں کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں. دیکھیں بچے تھوڑی دیر کے لیے گلیمر میں بھی پڑ جاتے ہیں، بچے تھوڑی دیر کے لیے دوسری طرح کے لاجک پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ آرام سے سن لیں ان کی بات، لیکن آپ ساتھ ساتھ ان کو اچھے طریقے سے، دھیمے طریقے سے اور کوئی ریسرچ بیس طریقے سے بتائیں کہ کس معاملے کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے. بہت سی ویسٹرن کلچرز میں نے دیکھا ہے کہ وہاں جو لوکل مساجد ہیں کچھ جگہوں پہ تو بہت اچھے اسکالرز موجود ہیں، اور وہ اسکالرز اپنے وہاں کے کلچر کے مطابق لوگوں کو گائیڈ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھی اگر کوئی ان کو سکھانے کی کوشش کرے تو وہ کبھی کبھی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں سیکھنا، آپ کو شاید ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ سمجھ ہی نہیں آئے گا. اسی طرح سے آپ نے اپنے گھر کا کلچر کیسا کریٹ کرنا ہے، یعنی وہی ایک ہنگامہ اور پریشانی اور چیخ چیخ والا نہیں ہونا چاہیے. ایک بہت وہاں کی اسلامک آئیڈینٹی ایسی ہو کہ بچے اس سے ریلیٹ کر سکیں، بچے اس کے اندر کانفیڈنس اپنا لا سکیں، بچے کوئی حلال فن کر سکیں. بچے جب گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں تو بہت اوپن قسم کی کنورسیشن کر سکیں، بتا سکیں کہ آج یہاں پہ یہ ہوا اور فلاں نے یہ کہا، اور یہ نہیں ہے کہ اماں ابا فوراً پینک میں آ گئے اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے فلاں سے بات کیسے کر لی اور تم نے یہ ایکٹیویٹی کیسے کر لی اور تم نے اس طرح سے کیوں بیہیویئر دے دیا. نہیں، آرام سے سنیں اور بہت آرام سے ان کو بتائیں کہ اچھا ہاں بیٹا یہ آپ نے کیا، لیکن اس کو مینیج کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے، یا چلو مجھے بھی نہیں آئیڈیا کہ اس سچویشن سے کیسے ڈیل کیا جائے گا، ہم تھوڑا سا ریسرچ کرتے ہیں اور ریسرچ کر کے ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ کو کمیونٹی پریزنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ رکھنی چاہیے، یعنی آپ وہاں پر لوگوں کے ساتھ بہت ایکٹیولی انگیجڈ ہوں. اگر آپ کی کوئی لوکل مسجد ہے وہاں کی ایکٹیویٹیز میں جائیں اور اچھی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہاں پہ اس کو انیشیٹ کریں. اسی طرح سے کوئی سپورٹس کلب بنائیں جو کہ مسلم سپورٹس کلب ہو، یوتھ پروگرامز آپ کے ہوں، اور آپ کے کوئی اسلامک ایکٹیویٹیز ہوں، کوئی اسلامک سیٹ اپس ہوں جہاں پہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بہت سی ایکٹیویٹیز کو کر کے سیکھ سکیں، کوئی کام کر سکیں. آج سے کوئی 3.5 سال پہلے مجھے یو ایس جانے کا اتفاق ہوا. جب میں وہاں گئی بھی تھی تو کووڈ بالکل اینڈ ہو رہا تھا، اس وجہ سے الحمدللہ مجھے وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی بہت ہاتھ ملانے کا مسئلہ نہیں آیا، لیکن ایک جگہ آیا، اور جب وہاں پہ آیا تو واقعی میں تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوئی. اب ایک بندہ آپ کے آگے ہاتھ لے کے کھڑا ہے
اور آپ ملا نہیں سک رہے اور آپ اس کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہ رہے کیونکہ وہ تو کلچرل حساب سے ہاتھ ملانا چاہ رہا ہے، ہینڈ شیک کرنا چاہ رہا ہے. تو ظاہر ہے میں تھوڑی دیر کے لیے وہ بڑی ایک آکورڈ سا وہاں سائلنس تھا اور آکورڈ سی سچویشن تھی. اور پھر کسی نے اس بچے کو سمجھایا جو یونیورسٹی گوئنگ تھا کہ وہ ہاتھ نہیں ملائیں گی بیکاز شی لیوز ود اے مسلم آئیڈینٹی. تو وہ پیچھے ہٹ گیا. تو وہاں پہ پھر بہت سے میرے جو جاننے والے ریلیٹیوز ان سے میری بات ہو رہی تھی. تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ پرابلم یہ ہے ہمارے جہاں پہ بھی ہم ویسٹرن کلچرز میں جاتے ہیں بہت کم مسلمان ہیں جو کہ اس چیز کے لیے جسے کہتے ہیں نا لوگوں میں، وہاں کے لوگوں میں اویئرنیس دیتے ہیں. اگر ہم زیادہ اویئرنیس دینا شروع کر دیں، مثلاً بہت سے مسلمان آرام سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، تو پھر اگر کوئی نہیں ملاتا تو ان کو مسئلہ لگتا ہے. لیکن اگر ہم زیادہ تر لوگ جو ہیں اس طرح کی اسٹرانگ کمیونٹیز بنائیں کہ ان کو یہ پتا ہو کہ وہ ڈس رسپیکٹفل کوئی نہیں ہو رہا اگر ہاتھ نہیں ملا رہا، لیکن ان کے کلچر میں، ان کے ریلیجن میں دس از اے نارم. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ میں یہ پریکٹس کر رہی ہوں یا میں یہ پریکٹس نہیں کر رہی بیکاز آف مائی ریلیجس بلیف، تو جو عام ان کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس چیز کو رسپیکٹ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ان کا یہ ریلیجس بلیف ہے اس وجہ سے یہ کام نہیں کرے. تو جب ہم سوسائٹی کا تھوڑا سا حصہ بنتے ہیں نا اور جگہ جگہ نظر آتے ہیں اس طرح سے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان کو بھی اویئرنیس ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا بھئی یہ مسلمان ہیں، یہ اس طرح رہتے ہیں اور یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ ایڈوکیسی میں انوالوڈ ہوں، یعنی جیسے گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں پہ انوالو ہوں. جیسے آپ کے اسکول میں اگر رمضان آیا ہے تو آپ ان سے پرمیشن لیں، آپ وہاں پہ آ کے کچھ ایکٹیویٹیز کرائیں اور بتائیں وہاں پہ وہاں کے بچوں کو کہ ہم کیسے روزہ رکھتے ہیں یا ہم کیسے عید سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور بھی بہت سے مواقع پہ آپ دیکھیں گے کوئی جنرل جو ہوتا ہے نا ورلڈ ایکٹیویٹیز اور ایونٹس آتے ہیں، اس میں بھی کبھی آپ بات کریں کمپیشن آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سیلف کیئر پہ کچھ آ جائے تو اس پہ بات کر لیں. یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی، کوئی نہ کوئی تو ڈے ہوتا ہے جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں آپ اسلامک ایکٹیویٹیز لے کر آئیں، اپنے بچوں سے ماڈلز بنوائیں اور ان کے ساتھ بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں انگیج ہوں. تھوڑا سا ہم یہاں پہ ڈفرینس بھی دیکھ لیتے ہیں کہ والدین جیسے ہوتا ہے نا کہ جو جنہوں نے بچپن، جوانی اور پھر شاید تھوڑا سا وقت پیرنٹنگ کا پاکستان میں یا اس طرح کے مسلمان ملکوں میں گزارا اور اب وہ ویسٹرن کلچر میں گئے ہیں، تو اس میں کیا کیا فرق آ جاتا ہے. دیکھیں اتھارٹی کی اگر ہم بات کریں نا تو جیسے ہمارے کلچر میں، پاکستانی کلچر میں، تو ایک کلیکٹیو قسم کی اتھارٹی ہوتی ہے. جو بڑے ہیں نا، بزرگ ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں اور ہم سب ان کو مانتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ 3 نسلیں گھر میں رہتی ہیں اور والد صاحب اگر 40-50 سال کے بھی ہیں اور بچے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جاؤ دادا ابو سے اجازت لے کر آؤ، اور دادا ابو جب اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ کام کیا جاتا ہے. لیکن ویسٹ میں بچوں کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، یو آر آن یور اون، آپ ڈیسائیڈ کریں، اٹس اباؤٹ یور لائف. اور یہ ایک ڈیفیکلٹ سینیریو ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو جو سپورٹ سسٹم ہوتا ہے وہ ہمارا ایکسٹینڈڈ فیملی تک بھی جاتا ہے، بلکہ محلہ، برادری سب اس میں شامل ہوتے ہیں اور وہ انفلوئنس بھی کرتے ہیں. کبھی کبھی بیڈ انفلوئنس بھی ہوتا ہے اس کلچر کا، لیکن ہم بہت سارے جو ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں تھرو دیٹ کلچر. ویسٹ میں کیا ہے، نیوکلیئر فیملیز ہیں اور سب آئسولیٹڈ ہیں، ہر کوئی اپنے لیے فیصلے کر رہا ہے. اور پھر ڈسپلن پاکستان میں رہتے ہوئے تو بہت سخت قسم کا اسٹرکٹ ڈسپلن ہے جو بچوں کو جس کے ساتھ بچوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے. لیکن ویسٹرن کلچرز میں تو یہ بالکل بینڈ ہے، الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ آپ بچے سے اس طرح بات کریں. ہمارے جو اسکول یا ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ اسلامک اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے، کوئی مورل ایجوکیشن ہوتی ہے. جتنے بھی ماڈرن اسکول یا انسٹیٹیوشنز ہو جائیں، لیکن اگر کوئی جو ہمارے دین کے مطابق ڈریس کوڈ نہ ہو یا حرکتیں نہ ہو تو ان کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا. تو اس وجہ سے ان باتوں کا امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن جب ویسٹ میں آپ جاتے ہیں تو وہاں کا نارم ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو ماڈسٹی کی جو باؤنڈری ہے نا ہماری، وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. یعنی کہ سوشل ایکسپیکٹیشن ایسی ہوتی ہیں کہ کرتے نہ کرتے ہم اسلامک ویلیوز کے مطابق رہتے ہیں. جبکہ ویسٹرن کلچرز میں ہائپر سیکشولائزیشن، جتنے کم کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، جتنی آپ کی باڈی ایکسپوزڈ ہے، جتنا آپ اپنے آپ کو وہ بہت زیادہ سیکشول اپیئرنس کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کو نارملائز کر دیا گیا ہے کہ جی ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، جیسا جس کا دل چاہتا ہے وہ اس کے مطابق رہ لے. تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو چیزیں ہمارے پاکستانی کلچر کے مطابق ٹھیک ہوتی ہیں وہ ویسٹ میں جا کر کام نہیں کرتی. اور والدین کو چاہیے ہے اڈیپٹیو وزڈم کہ کن چیزوں کو ہم نے الاؤ کرنا ہے، کن چیزوں کو ہم نے الاؤ نہیں کرنا، اور اگر الاؤ نہیں کرنا تو بچوں کو سمجھانا کیسے ہے. یعنی بلائنڈلی ہم نے ہر چیز کو فالو نہیں کرنا ہوتا. اب
اصل بات یہ ہوتی ہے کہ والدین کے اندر نا ایک کوالٹی ہونی چاہیے. یہ جو ہیلپ لیسنس ہے نا، اس سے نکلنا پڑے گا، اور وہ کوالٹی ہے آپ کو اسرٹیو ہونا پڑے گا. لاز بھی سوچ لیں وہاں کے کیا ہیں، اور آپ نے اسرٹیو کیسے ہونا ہے. اسرٹیونیس کو آپ نے سمجھنا ہے. اسرٹیونیس کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے میں بہت ٹپیکل مثال دیتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے کوئی میرے اور لیکچرز میں بھی سنا ہو کبھی. تو میں کہتی ہوں جیسے اگر کبھی آپ گئے ہو نا یہ سمندر کے کنارے، اور تھوڑا سا پانی میں جاتے ہیں اور آپ کو کوئی مچھلی چھوٹی سی نظر آتی ہے، آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب آپ پکڑتے ہیں تو مچھلی آپ کو کاٹتی نہیں ہے، بلکہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں آتی ہے، تھوڑا سا ہلتی ہے اور سلپ آؤٹ ہو جاتی ہے. اسرٹیو انسان ایسا ہوتا ہے جو کسی کو کاٹتا نہیں ہے، چیختا نہیں، چلاتا نہیں، اور اپنی مرضی کے مطابق جو اس نے کلیئرٹی سے فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کے مطابق سلپ آؤٹ ہو جاتا ہے. ہارش نہیں ہونا. آپ کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے، آپ کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایک کام کنٹرول ہونا چاہیے. یہ 3 کوالٹیز آپ اپنے اندر لے کر آئیں، اور جب آپ کے اندر یہ 3 کوالٹیز ہوں گی نا، پھر آپ کا بچہ آ کر بڑے سے بڑے چیلنج کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھے گا. ہو سکتا ہے آپ کو 2 مہینے لگ جائیں، 4 مہینے لگ جائیں، سال لگ جائے، لیکن آپ اپنے بچے کو سٹیبل گراؤنڈز پہ آگے لے کے چلیں گے. اسی طرح سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ چیزوں پہ کلیئر باؤنڈری بنائیں گے کہ کچھ کون سی چیزیں نان نیگوشیبل ہیں. یعنی آپ کے اسکرین کے رولز کیا ہوں گے، ماڈسٹی کے رولز کیا ہوں گے، نماز کے بارے میں آپ کیسے سوچتے ہیں اور کیا الاؤ کرتے ہیں. لیکن اس پہ سختی ایسی نہیں ہوتی، آپ ڈائیلاگ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، بچوں کو چوائسیز بھی دیتے ہیں لیکن ود ان دا باؤنڈری، کہ آپ اس باؤنڈری میں رہتے ہوئے یہ تو کر سکتے ہیں خود سے، لیکن یہ کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو پھر ہم نے اس چوائس کو بہتر اپنے لیے بنانا ہے. اسی طرح آپ اپنے بچوں میں سیلف ڈسپلن لے کر آئیں. یعنی بچوں کو وہی چیزیں دکھائیں کہ بچے پولائٹ ہوں، بچے پنکچول ہوں، بچے اسپریچولی ویل گراؤنڈیڈ ہوں. اور وہ کب ہوگا؟ جب آپ وہ کام سارے کر رہے ہوں گے. ہم ہی ہسل بسل میں بھاگے پھر رہے ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، تو پھر ہمارے بچے بھی پھر اسی طرح سے پریشان ہو جاتے ہیں. اب آپ نے جب فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ جی مجھے اس جگہ پہ رہنا ہے، اس ملک میں رہنا پڑ رہا ہے فار واٹ ایور ریزن، تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ پھر مجھے اپنے اندر کوئی تحمل، کوئی برداشت، کوئی طور طریقہ بھی تو صحیح لے کر آنا ہے نا. پھر یہ کہ آپ نے بچوں کو کسی اچھے بیہیویئر پہ کوئی سیلیبریٹ بھی کرنا ہے، کوئی ان کی گروتھ بھی کرنی ہے، ان کو کوئی شاباشی بھی دینی ہے، پازیٹیو ری انفورسمنٹ کرنی ہے. یہ نہیں ہمیں کرنی آتی. ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ وقت کی کمی کے باعث اب میں نے کیا کرنا ہے، 15 نقص بچے کو بتاتے ہیں، تم یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے. وہ بچہ پٹ آف ہو جاتا ہے. وہ آلریڈی اٹریکٹ ہو رہا ہے اس ویسٹرن کلچر سے، اس کی آزادی سے، اور اس سسٹم میں وہ جانا چاہ رہا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ بہت سی سچویشنز کو مس ہینڈل کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ کہ آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ ہو کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو اپنی نیت اور اپنے طور طریقے کو بھی دیکھنا ہوگا. اور پھر آپ کو بار بار قرآن سے رہنمائی لینی ہوگی، احادیث کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ کس طرح سے ہم اپنے دین کو یہاں پہ پریکٹس کریں گے. پھر یہ کہ ہم اپنے بچوں کو مسلم آئیڈینٹی کس طرح سے دیں گے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک فارمولا دوں گی اور اس کو آپ پریکٹس کریں. ٹیچ وائی ناٹ جسٹ واٹ. ہم صرف جب بچوں کو کہہ دیتے ہیں نا جو میں نے کہا ہے وہی کرو. ویسے تو اب پاکستان میں بھی بچے کہتے ہیں وائی، کیوں، آپ نے کہا تو میں کیوں کروں. حالانکہ بہت سے سوالوں کا جواب یہ ہوگا جسٹ بیکاز آئی سیڈ سو، جسٹ بیکاز اللہ سیڈ سو، جسٹ بیکاز اٹس سنہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن پھر بھی بہرحال آپ نے ان کو تھوڑا سا وائی کا جواب دینا ہے. جیسے میں کسی گیدرنگ میں تھی یہاں پہ پاکستان میں، تو ایک ینگ بچے نے مجھے پوچھا کہ ہم ٹیٹوز کیوں نہیں اپنے اوپر بنا سکتے، میں کسی کو ہارم نہیں کر رہا، کسی اور کو نقصان نہیں دے رہا، ایک فیشن ہے سب کریں، میں کیوں نہیں کر سکتا. اب یہ بہت امپورٹنٹ اس میں اس کا سوال ہے، وائی، کیوں نہیں کر سکتا. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو بیٹا، اس کا جواب یہ ہے، اگر تم اس کا واقعی اچھی طرح جواب سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، آپ کو پہلے اللہ کا بندہ بننا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی میجسٹی کیا ہے. پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی، سیرہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا. جب آپ کی زندگی میں یہ 2 فیکٹر سٹرونگ ہو جائیں گے نا،
پھر آپ کو سمجھ آئے گا وائی کانٹ آئی ڈو اٹ. ادروائز اس وقت چاہے میں آپ کے سامنے کوئی میڈیکل اسٹڈی لے آؤں، کوئی لاجک لے آؤں، کوئی سائیکالوجی کا پوائنٹ بتا دوں، کچھ بھی کر لوں، دین کے حساب سے صرف کوئی ڈائریکٹ حدیث یا آیت کوٹ کر دوں، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیو این امپیکٹ آن یو. تو بچوں کو ہم نے ہر چیز میں اللہ کی طرف سے جو حکمت ہے نا وہ سکھانی ہے، اور وہ قرآن کے ذریعے سکھائی جا سکتی ہے. پھر یہ کہ بچوں کو ہم نے بتانا ہے کہ ہمارے دین کی جو خوبصورتی ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا دین کس طرح بہت سارے ادیان سے بہتر ہے، اور کسی حساب سے بھی، چاہے وہ آپ سائنٹیفک ریسرچ دیکھ لیں، چاہے آپ سائیکالوجی دیکھ لیں، ہیلتھ دیکھ لیں، ہر پیرامیٹر میں جو ہے وہ بچوں کو اس کی خوبصورتی دکھائیں.